امریکہ کی پاکستان میں چینی انجینئرز پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے پریس بریفنگ میں کہا، دہشت گردوں کے ہاتھوں پاکستانی عوام کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ کسی بھی ملک کو دہشت گردی کی کارروائیوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ عدالتی امور میں ایگزیکٹو اور ایجنسیز کی مداخلت کا الزام۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا خط منظر عام پر آ گیا۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ ایجنسیز نے ججز کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ذریعے دباؤ ڈالا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک جج کے بیڈ روم سے کیمرہ اور ریکارڈنگ ڈیوائس برآمد ہوئی۔ خط میں عدالتی امور میں مداخلت پر کنونشن طلب کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ رانا ثناءاللہ نے ججز کے الزامات کی تحقیقات کی حمایت کر دی۔ ایک نیوز کے پروگرام ایک پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے نون لیگ رہنما نے کہا، چیف جسٹس انکوائری کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں۔ ٹروتھ کمیشن طرز کا کمیشن بنا کر حقائق سامنے لانے چاہیے۔ حقیقت یہی ہے، یہ سب کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جان کو لاحق خطرات کی پی ٹی آئی جس طرح چاہتی ہے، تحقیقات کرانے کو تیار ہے۔ پی ٹی آئی ہائی کورٹ ججز کے خط پر پریشان، خط کے مندرجات کو تشویشناک قرار دے دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے فوری نوٹس لینے اور کارروائی کی استدعا کر دی۔ ترجمان پاکستان تحریک انصاف نے الزام لگایا، پی ٹی آئی کے سابق وفاقی وزراء اور مرکزی رہنماؤں کے گھروں پر جاسوسی کے آلات لگائے گئے۔ وقت آ گیا ہے کہ ملک میں رائج اس غلط روایت کے خلاف فیصلہ کن اقدام کیا جائے۔ امریکہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کا مخالف، پاکستان کو ایران کے ساتھ کسی معاہدے سے باز رہنے کا مشورہ۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کہتے ہیں، امریکہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے حق میں نہیں، ایران کے ساتھ کاروبار کرنے پر پابندیوں کی زد میں آنے کا خطرہ ہے۔ سب کو مشورہ ہے، ایران کے ساتھ کاروبار کرنے سے پہلے اسے زیر غور رکھیں۔ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر دباؤ یا کچھ اور، 29 برس بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ منصوبہ لیٹ ہونے کے باوجود ایران پاکستان کے ساتھ ذرائع کے مطابق پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے میں امریکی مخالفت آڑے آئی۔ خراب معاشی صورتحال بھی رکاوٹ بنی۔ ایران اپنے حصے کا کام مکمل کر چکا۔ پاکستان نے پہلے 80 کلومیٹر پر کام کی منظوری رواں ماہ ہی دی ہے۔ قواعد و ضوابط اور شرائط طے کر لیں، جلسے سب نے کیے ہیں، پی ٹی آئی کو بھی اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت دے دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامیہ کو ہدایت۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے پی ٹی آئی وکیل کو ہدایت کی کہ آپ یہ خیال رکھیں کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہو۔ پی ٹی آئی نے 30 مارچ کو جلسے کی اجازت نہ دینے کے خلاف درخواست دی تھی۔ ہم 25 اپریل کو بلوچستان سے اس تحریک کا آغاز کریں گے اور ان اجتماعات کو ہم عوامی اسمبلی کا نام دیں گے۔ جمعیت علماء اسلام کا ضمنی الیکشن کے بوائیکاٹ کا فیصلہ، 25 اپریل کو بلوچستان سے تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، یہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی زیادہ ہے، ہمیں عوام کی طرف جانا ہوگا، انہیں اعتماد میں لینا ہوگا۔ سربراہ جے یو آئی نے جلسوں کو عوامی اسمبلی کا نام دے دیا، بولے 25 اپریل پشین اور 2 مئی کو کراچی میں جلسہ ہوگا، 9 مئی کو پشاور میں عوامی اسمبلی کا انعقاد ہوگا، جس کے بعد لاہور کے لیے تاریخ کا تعین ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستوں کے ارکان سے حلف نہ لینے کا کیس، پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس شکیل احمد نے اسپیکر کے وکیل سے پوچھا، کیا آپ سینٹ الیکشن میں امیدواروں کو ٹیکنیکل طور پر ڈی کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ آئین اور قانون پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہتے؟ آرٹیکل 106 کے تحت جب ممبران اسمبلی مخصوص نشستوں پر منتخب ہوئے، ان سے حلف لیا گیا یا نہیں؟ سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا آخری روز، امیدواروں کی حتمی فہرست آج آویزہ کی جائے گی۔ سینٹ کی 48 نشستوں کے لیے پولنگ 2 اپریل کو ہوگی۔ ادھر الیکشن کمیشن کی سینٹ انتخابات کے لیے تیاریاں جاری، عملے کی ٹریننگ کا عمل مکمل کر لیا، 2 روز میں 35 افسران کو ٹریننگ دی گئی۔
मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए टैक्स इकट्ठा करने का मिशन। पंजाब हुकूमत का टैक्स नेट से बाहर अफराद से टैक्स इकट्ठा करने का प्लान। वज़ीर आला मरीम नवाज ने टैक्स कंसल्टेंसी यूनिट कायम करने की मंजूरी दे दी। इजलास से खिताब में कहा उन लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए जो टैक्स नेट में नहीं है। रेंटल वैल्यू और DC रेट के मुताबिक टैक्स में फ़र्क प्रोसेसमेंट रिपोर्ट बनाने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए 3 पुलिस स्टेशन बनाने की भी मंजूरी दे दी। हुकूमत आवाम की खिदमत के लिए पुरअज़्म। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का सिविक सेंटर, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस का दौरा, मुख्तलिफ सेक्शंस के काम का जायजा लिया। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और दीगर मुतल्लिक़ा अमूर पर ब्रीफिंग भी ली। बोले शहरियों की बेहतर खिदमत के लिए ज़रूरी इस्लाहात करेंगे। पंजाब असम्बली का बजट इजलास सुबह 10 बजे शुरू होने वाला इजलास पौने 2 घंटे ताख़ीर से शुरू हुआ। हुकूमती और अपोजिशन अरकान बजट पर बहस करेंगे। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बजट पर बहस के लिए 1 दिन की तौसीह की थी। उस्मान डार को फैमिली के साथ उम्रे पर जाने की इजाज़त मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट का दरख्वास्त गुजार को सेक्रेटरी दाखिला को श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने की हिदायत। उस्मान डार ने नाम PNIL की लिस्ट से निकलवाने के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया था। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने उस्मान डार की दरख्वास्त पर समाअत की। मौसम के बदलते तेवर, सूरज और बादलों की आंख मिचौली जारी। लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। साहिवाल और वाबर्टन में भी अब्र रहमत। मौसम की खबर देने वालों का कहना है हवाओं का नया सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होगा। बलूचिस्तान के कई इलाकों में भी बादल बरसेंगे। मरी और गलियात में तेज हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बारिशों का सिलसिला 31 मार्च तक जारी रहेगा। उधर कराची में हल्के बादलों का राज। आज मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान।